بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فعل ثلاثی مجرد، اور اس میں آج ہم شروع کر رہے ہیں مثال۔ مثال کیا ہوتا ہے کہ جس کے فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، کہ جس کی ابتدا میں واو یا ہو تو اسے مثال کہتے ہیں، اور اگر یہ واو یا سینٹر میں ہو، سیکنڈ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اگر یہ لیٹر لاسٹ میں ہو واو یا لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو یا ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اس کو ہم پہلے تھوڑا سا فعل ماضی میں سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر میں اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے، اس کو کیسے یاد رکھنا ہے، اور وہ جو 6 ساؤنڈ ہیں یا 6 وزن ہیں وہ کیسے یاد رکھنے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا لفظ ہے یہبو۔ یہبو کا مطلب ہے وہ ہبہ کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ یہبو، یہبونا، تہبو، تہبونا، اہبو اور نہبو۔ یہبو، یہبونا، تہبو، تہبونا، اہبو، نہبو۔ یذرو، وہ پیچھے چھوڑتا ہے۔ یذرونا، وہ سب پیچھے چھوڑتے ہیں۔ تذرو، آپ پیچھے چھوڑتے ہو۔ تذرونا، آپ سب پیچھے چھوڑتے ہو۔ اذرو اور نذرو۔ اسی طرح یقعو، یقعونا، تقعو، تقعونا، اقعو اور نقعو۔ اور یضعو، وہ رکھتا ہے۔ یضعونا، وہ سب رکھتے ہیں۔ اچھا، یقعو کا مطلب ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ اور یضعو کا مطلب ہے کہ وہ رکھتا ہے یا وہ سیٹ کرتا ہے۔ یضعو، یضعونا، تضعو، تضعونا، اضعو اور نضعو۔ اس سے آگے میں ایک یہ یعیدو کا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے گا۔ یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے۔ یعیدونا، وہ سب وعدہ کرتے ہیں۔ تعیدو، آپ وعدہ کرتے ہو۔ تعیدونا، آپ سب وعدہ کرتے ہو۔ اعیدو، میں وعدہ کرتا ہوں، اور نعیدو، ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ تو یجیدو سے کون بتائیں گے؟ یجدو فائنڈ مطلب وہ ڈھونڈتا ہے یا وہ پاتا ہے، سوری وہ پاتا ہے۔ یجدو، یجدو وہ پاتا ہے۔ یجدونا، وہ سب پاتے ہیں۔ تجدو، وہ آپ پاتے ہو۔ تجدونا، آپ سب پاتے ہو۔ اجدو، میں پاتا ہوں۔ اجدو، نجدو، ہم سب پاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یزیرو سے بتائیں۔ یزیرو، یزیرو کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ یزیرو کا مطلب ہے کہ ٹو بیئر اے لوڈ، وہ اٹھانا، وزن اٹھانا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یزیرو وہ بوجھ اٹھاتا ہے یا وہ وزن اٹھاتا ہے۔ یزیرونا، وہ سب وزن اٹھاتے ہیں۔ جی، یزیرو وہ بوجھ اٹھاتا ہے، یزیرونا وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تزیرو، تم بوجھ اٹھاتے ہو۔ تزیرونا، تم سب بوجھ اٹھاتے ہو۔ ازیرو، میں بوجھ اٹھاتا ہوں۔ نزیرو، ہم بوجھ اٹھاتے ہیں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ یصفو سے بتائیں۔ یصفو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا وصف بیان کرنا، اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو وضاحت کرنا، تعریف کرنا، تعریف کرنا۔ جی ہاں، تو یصفو سے کون بتائیں گے، سنائیں گے؟ یصفو وہ وصف بیان کرتا ہے یا وہ تعریف کرتا ہے۔ یصفو، یصفونا، وہ تعریف کرتے ہیں۔ تصفو، تم تعریف کرتے ہو۔ تصفونا، تم سب تعریف کرتے ہو۔ اصفو، میں تعریف کرتا ہوں۔ نصفو، ہم تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تعریف وہ ضروری نہیں ہے کہ پازیٹیو ہی ہو، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ ایک غلط وصف بیان کرتے ہیں اللہ کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ اس وصف سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ تو اس کا کوئی ایسا مطلب ہو جو دونوں جگہ استعمال ہو سکے، کہ تعریف کا استعمال کریں گے تو پھر وصف بیان کرنا تو کین بی نیگیٹو۔ ہاں، وصف میں دونوں میں آتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے، یصلو، ملنا۔ یصلو وہ ملتا ہے۔ یصلو وہ ملتا ہے۔ یصلونا وہ سب ملتے ہیں۔ تصلو تم ملتے ہو۔ تصلونا تم سب ملتے ہو۔ اصل میں ملتا ہوں۔ انسل اصلو، اصلو، نصلو۔ اصلو نصل۔
असिलु मैं मिलता हूँ, नसिलु मैं मिलता हूँ, सब मिलते हैं। सही। याइदु का मतलब है वाज करना, नसीहत करना। ये भी हम वादा जब हमने फ़ेल माजी पढ़ा था तो उस वक्त इसको समझा था। याइदु वो नसीहत करता है, याइदूना वो सब नसीहत करते हैं, ताइदु ताइदूना, आइदु और नाइदु। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम कुरान पाक की आयत जो अल्फाज हमने पढ़े हैं ये देखें। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास यहबु। यहबु, यहबु का मतलब है अता करना, गिफ्ट देना, हदिया देना, हिबा करना। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वयहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, वयहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर। वाव का मतलब है और, यहबु वो अता फरमाता है, यहबु वो अता फरमाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है। तो यशाउ भी फ़ेल मुज़ारे है, ये भी एक एक्शन है, और यहबु भी एक एक्शन है, दोनों ही फ़ेल है। यशाउ वो चाहता है, यहबु वो अता फरमाता है। लिमन लाम का मतलब है के लिए, और मन का मतलब है जो, और वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, अज़्ज़ुकूर लड़के, यानी जिसको चाहता है वो लड़के अता फरमाता है, और अगली आयत में जिसको चाहता है लड़कियां अता फरमाता है। तो वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है लड़के। अगली आयत में इरशाद होता है यखलुकु वो तख्लीक फरमाता है, वो क्रिएट करता है, तख्लीक फरमाता है, मा यशाउ जो वो चाहता है। यखलुकु वो तख्लीक फरमाता है, मा यशाउ जो वो चाहता है, यहबु वो अता फरमाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, इनासन लड़कियां, हजरत इनासन लड़कियां। ये माँ का मतलब नो में भी आता है और जो में भी आता है, जो में भी दोनों आता इस्तेमाल है, होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस आयत, इन दोनों आयतों में, ये बेसिकली आयत यहाँ से शुरू हो रही है, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, इस तरह ये आयत, यानी ये जो पार्ट है वो इसके बाद है। तो हम इसी तरीके से मैं करता हूँ कि माँ जो है इसमें ये हर्फ है, और लाम भी हर्फ है के लिए, इसी तरह ये वाव भी हर्फ है और ये लाम भी हर्फ है, और जो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत जिसके लिए ये होता है, वो है मन, जो, और ये मन का मतलब भी जो। यखलुकु मा यशा वो तख्लीक फरमाता है जो वो चाहता है, यहबु लिमन यशा वो अता फरमाता है जिसके लिए वो चाहता है, इनासन लड़कियां, उनसा मुअन्नस। तो यूँ मुअन्नस इनास ये आप याद रख सकते हैं, जिसको चाहता है मुअन्नस अता फरमाता है, बच्चियां अता फरमाता है। वयहबु और अता फरमाता है जिसके लिए, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है, अज़्ज़ुकूर लड़के। तो इस आयत को यहाँ इस लेसन में शामिल करने का मकसद क्या है? वो लफ्ज़ है यहबु, दो जगह है यहबु। यहबु वो अता फरमाता है, यहबु वो अता फरमाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए वो चाहता है। नेक्स्ट आयत देखिए, वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फضला वल्लाहु वासिउन अलीम। इसके जो हर्फ हैं, वल्लाहु में वाव हर्फ, और मिन्हु का मिन हर्फ, व फضलन का वाव ये भी प्रीपोजिशन, वल्लाहु ये फिर बाकी इसमें नाउन है। इस आयत में नाउन ज़्यादा है, इसमें जो एक्शन है वो क्या है? वादा करना, यईदु वो वादा करता है। बस एक ही, इस पूरी आयत में एक ही फ़ेल है, एक ही एक्शन है। बाकी लफ्ज़ अल्लाह ये भी इसम है, यईदुकुम की कुम तुम सब ये भी इसम है, मगफिरतन तनवीन ये भी इसम है, नाउन है, फ़ज़ल ये भी तनवीन है, नाउन है, वासिउन ये भी नाउन है, अलीमुन ये भी नाउन है। वल्लाहु यईदुकुम और अल्लाह वादा फरमाता है, कुम तुमसे, मगफिरतन मगफिरत का, मिन्हु उससे, यानी उसकी जानिब से। मगफिरत जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से। तो मिन्हु की जो ज़मीर है वो लफ्ज़ अल्लाह की तरफ है। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु, और अल्लाह वादा फरमाता है तुमसे मगफिरत का उसकी जानिब से, व फضलन और फजल का, वल्लाहु और अल्लाह वासिउन अलीमुन वसअत वाला,
علم والا ہے. وسعت کس کو کہتے ہیں؟ پھیلا ہوا، بہت زیادہ، ہر چیز کی وسعت، کثرت. اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ما ہے اس کا مطلب تو ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اس الا کا مطلب ہوتا ہے مگر. جس طرح ہم اپنے کلمے میں پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں، کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو اسی طریقے سے آیات میں یا عربی عبارات میں کہیں پر بھی پہلے اگر حرف نفی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ، اس کا مطلب کہ صرف اسی کی بات ہو رہی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے، لیکن لفظوں کا اگر آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بنتا ہے کہ there is no God except اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو وما یعدہم الشیطان، اور وہ وعدہ نہیں کرتا، شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے، کیونکہ ماں کا مطلب تو نہیں ہے، اور یعدو وہ وعدہ کرتا ہے. کون وہ؟ شیطان. ان سے کن سے؟ یعنی انسانوں سے. اور شیطان وعدہ نہیں کرتا ان سے الا غرورا، سوائے دھوکا. غرور، دھوکا. یعنی شیطان جو وعدے کرتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوتا، ابھی زندگی پڑی ہے، موج مستی کر لو، جو کرنا ہے کر لو، ابھی جب بڑی عمر کو پہنچو گے پھر توبہ کر لینا. تو یہ وہ جو بھی باتیں کرتا ہے وہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے. یا شیطان کبھی کبھی یوں آدمی کو بہکاتا ہے کہ یہ چیز کوئی اتنا بڑا گناہ تھوڑی ہے، گناہ صغیرہ ہی ہے نا، کر لو. حضرت غرور کا مطلب تو تکبر نہیں ہے؟ غرور کا مطلب تکبر بھی ہے، اور کیونکہ تکبر کرنے والا بھی بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے. تو غرور غرر سے ہے، اور غرر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو غرور دھوکے کو بھی کہتے ہیں، تکبر کو بھی کہتے ہیں، اترانے کو بھی کہتے ہیں. تو شیطان ان سے دھوکے کا وعدہ کرتا ہے. شیطان وعدہ نہیں کرتا سوائے دھوکے کا، لفظی مطلب اس کا یہ ہوا. ایک اور آیت کا میں ترجمہ کروں گا اور پھر 5 آیتیں ہو جائیں گی، تو پھر آپ لوگ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے. سبحانہ، پاکی ہے اسے. سبحان کا مطلب پاک، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ کہا جاتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ تو ایک چیز ذہنوں میں ہے، جس وقت سبحان اللہ کہا جاتا ہے، جب آپ بھی جب سبحان اللہ کا ورد کریں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر عیب اور ہر طرح کی کمزور بات اور کمزور پہلو سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی فیملی ہو، اولاد ہو، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی وصف میں اور جو اس کی قدرت ہے اس میں کہیں کمی آئے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے نقص کہتے ہیں کمی کو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحانہ، پاکی ہے اسے کسے؟ ہو ضمیر جو جا رہی ہے وہ لفظ اللہ کی طرف، پہلے کہیں پروردگار عز و جل کا ذکر آیا ہوگا. تو سبحانہ، پاکی ہے اسے. وتعالی، اور وہ بلند ہے. پاکی ہے اسے اور وہ بلند ہے. عن، عما جو ہے وہ بیسیکلی ہوتا ہے عن ما، عن اور ما. عن ما، عن کا مطلب سے اور ما کا مطلب جو. تو پاکی ہے اسے اور وہ بلند ہے. کس چیز سے بلند ہے؟ عن ما یصفون، اس سے جو وہ وصف لگاتے ہیں. ما کا مطلب ہے جو، اور عن کا مطلب سے. عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. تو کفار کیا وصف بیان کرتے تھے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور معاذ اللہ حضرت جس طریقے سے اہل کتاب نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو کبھی مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں
اللہ تعالیٰ نے کام ان کو دیے ہوئے ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی جو بھی وہ باتیں کرتے تھے، ماں کے اندر سب کچھ آ گیا. جو وہ وصف لگاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک بھی ہے اور اس کی شان اس سے بہت بلند بھی ہے. اگلی 2 آیات بھی میں کر لیتا ہوں کیونکہ بالکل اسی اللہ سے تعالیٰ کا ملتی. مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم کہتے تعالیٰ ہیں کا مطلب ہے بلند. تعالیٰ جو ہے وہ علوف سے ہے، اور علوف کا مطلب ہوتا ہے بلندی. علوف کا معنی ہے بلندی. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ عما کو آپ نے سمجھ لیا، عن ما، عن کا مطلب سے اور ما کا مطلب جو. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ بہت جگہ پر عما آئے گا، اگلی 2 آیاتوں میں بھی آ رہا ہے، تو اس لیے ایک ہی جگہ اس کو سمجھ لیں کہ عن سے ما جو. عن ما آپ پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی ذرا الگ سا لگ رہا ہے، عن ما، تو اس لیے یہاں نون کو میم سے بدل کے میم کا میم میں ادغام کر دیا تو عما یصفون ہو گیا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو پاک اللہ تعالیٰ پاک ہے، عرش کا رب ہے، اس سے جو وہ وصف لگاتے ہیں. یعنی کس چیز سے پاک ہے؟ رب العرشی کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ اگر یہ آیت میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سبحان اللہ اور عما یصفون کا ترجمہ. فسبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ وصف لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، عرش کا رب ہے، اور اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. اسی طرح سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، اور ربکم آپ سب کا رب. تو رب کا یہاں ربی کا سبحان کی وجہ سے ہوا ہے. تو سبحان ربک، پاک ہے تیرا رب، پاکی ہے تیرے رب کو، رب العزتی، عزتوں کا رب. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پالن ہار، پیدا کرنے والا. تو وہ عزتوں کا بھی لوگ عزت کے لیے ترستے ہیں، جبکہ وہ عزت کا بھی رب ہے. رب العزتی، عزت کا رب، عما یصفون، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. تو سبحان ربک اس جملے کا تعلق ہے عما یصفون سے. تیرا رب، پاکی ہے تیرے رب کو اس سے جو وہ وصف لگاتے ہیں، پاکی ہے تیرے رب کو اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. اب پوری آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ پاکی ہے تیرے رب کو، عزتوں کا رب، اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں. تو ایک طرف کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ میں نے کیا، اب آپ کیجئے تو پھر میں انشاءاللہ اگلی طرف آگے بڑھتا ہوں. جی پہلی آیت کا کون کریں گے؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب جو اس کے بعد آیات ہیں ہمارے پاس، فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، اور ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. فما کان لشرکائہم، فا کا مطلب تو، ما کا مطلب جو. تو جو لشرکائہم، کان لشرکائہم، تو جو ان کے شرکاء ہیں، یعنی شریک جن کو وہ معبود مانتے ہیں معاذ اللہ، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچاتے اللہ کی طرف. فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچاتے اللہ کی طرف. فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے شرکاء ہیں، ان کے کن کے؟ مشرکین کے. فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچاتے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. واو کا مطلب ہے اور، من کا مطلب سے. الناس لوگ، اور لوگوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں. وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں. اب یہاں یقولو سے شروع ہو گئے، تو وصل یصلو، یہ یہاں تک تو ہم مثال میں تھے، اور یقولو، یقولون، پھر یقولو، یقولون، یہ تمام کا تمام اجوف ہے. اجوف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک میں آپ کو ایک یہ سمجھے کہ ایک سمری دے دیتا ہوں، اور پڑھیں گے ہم اس کو کل کے درس میں. مثال آپ نے سمجھ لیا کہ جس میں واو یا یا سے سٹارٹ ہو وہ مثال ہے، اور جہاں واو یا یا سینٹر میں ہو تو وہ اجوف ہے. تو قال یقولو،
اس کا جو وربل ناؤن ہے اس میں واو سینٹر میں ہے. بیسیکلی یہ تھا قولا، تو واو سینٹر میں تھا جس کی وجہ سے یہ اجوف ہے. اجوف وہ ہوتا ہے کہ جس کے درمیان میں واو یا یا ہو. اور یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے، قال کا مطلب اس نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے، قال اس نے کہا. اسی طرح یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یذوقو وہ ٹیسٹ کرتا ہے. اب اس پر جو آیات ہیں وہ یقولو، ومن الناس من یقولو، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو یقولو اور قالو قرآن پاک میں بہت بار استعمال ہوا ہے. اگر اس مادے کی بات کریں، قرآن پاک میں یہ تقریباً 1715 مرتبہ تقریباً یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یقولو وہ کہتا ہے، یعنی جو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. کافر کیا کہتے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دعائیں کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں. تو سب کے لیے قالا یا قالو یا یقولو یا یقولون کا لفظ آتا ہے. جیسے آخری آیت میں یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا تو مغفرت فرما، لنا ہماری یا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی. تو لوگوں میں سے وہ کہتے ہیں، اس سے اوپر والی آیت میں ومنہم من یقول، لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. تو انہی دعاؤں کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کل صبح 11 بجے اپنے درس کا آغاز کریں گے. پروردگار عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور فہم قرآن ہمیں نصیب کرے. قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.